تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ اور نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان کے بارے میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا فرمایا، کیونکہ بعض احباب اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی کوٹ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ آیت شریفہ 90 پارے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، کون؟ صحابہ کرام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو حضور کی اتباع کرتے ہیں، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو رسول کیا ہے؟ ایسے نبی ہیں جو امی ہیں۔ امی لقب نبی جو رسول بن کے تشریف لائے، ان کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں وہ پالیں گے ان کو لکھا ہوا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی ان کے تذکرے لکھے ہوئے پائیں گے، ان کی شان اور فضیلت وہاں لکھی ہوئی پائیں گے، ان کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ وہاں بھی لکھا ہوا پائیں گے توریت اور انجیل میں۔ اب اس میں لفظ ہے النبی الامی، النبی الامی، یہ جو اللہ پاک نے دو لفظ بیان فرمائے، اس کا ترجمہ لوگوں نے بعض اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہ ان پڑھ نبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تب ہم آج یہ جانیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نبی تھے یا پڑھے لکھے نبی تھے۔ سوال بھی قرآن سے اور جواب بھی قرآن اور حدیث سے ہم انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ تو اسی آیت شریفہ میں جو امی لقب نبی جس کو کہا گیا، یہ امی کے معنی دو آتے ہیں۔ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے آپ اٹھا کر دیکھیں تو امی کے معنی کیا آتے ہیں؟ دو آتے ہیں۔ ایک، اگر یہ امی لفظ کسی بھی امتی کی طرف منسوب کر دیا جائے، دنیا کے انسانوں کی طرف منسوب کر دیا جائے، انبیاء کو چھوڑ کے اگر عام بندے کی طرف امی کی نسبت کر دی جائے تو وہاں معنی ہوں گے جاہل۔ کیا معنی ہوں گے وہاں پر؟ جاہل۔ مگر یہ کس کو بولا جائے تو جاہل ترجمہ کریں گے؟ اس شخص کو بولا جائے تو جاہل کریں گے ترجمہ جو نبی نہیں ہے۔ نبی کو اگر امی بولا جائے تو وہاں جاہل کے معنی نہیں ہوں گے، وہاں پر معنی کچھ اور ہوں گے۔ لیکن عام بندے کے لیے جب امی بولا جاتا ہے وہاں معنی کیا ہوں گے؟ جاہل کے ہوں گے۔ اور اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے آپ کو قرآن کی روح سے
تو سورہ جمعہ پڑھ لیجئے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت شریفہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میرے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے جاہلوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہل لوگوں میں اگر تشریف نہیں لاتے، وہاں امیون کا لفظ استعمال ہوا، تو مکہ مکرمہ کے کافرین کو اللہ نے امی کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت شریفہ میں امی کہا، تو وہاں کافروں کے لیے جب امی کہا گیا تو معنی ہوئے جاہل کے، لیکن یہاں پر النبی الامی کہا تو معنی جاہل کے نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے، اس قرآن مجید میں جہاں یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی وہاں یہ بھی فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، کیا کہہ کر مانگا؟ اے اللہ وہ رسول جس کی ہر نبی خوشخبری سناتے آئے ان کو میری نسل میں پیدا کر دے، میری اولاد میں بھیج دے۔ اور وہ رسول کیسے ہیں؟ جو قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر، بندوں پر، اور کیا کرتے ہیں؟ ان کو جو ہے نا وَيُزَكِّيهِمْ گناہوں سے، کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس رسول کو میری اولاد میں بھیج دے۔ کون مانگے یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اگر رسول پاک تشریف نہ لاتے تو مکے کے کافرین اور دنیا بھر کے سارے انسان جاہل رہ جاتے، گمراہی میں رہ جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کتاب کا علم دینے والا، حکمت کی باتیں بتانے والا وہ جاہل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ وہ مجھ سے سیکھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو اس کا سارا بیان سکھایا۔ وہ انسان کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو قرآن کی روح سے پتہ چلا کہ یہاں النبی الامی جو کہا گیا، امی لقب نبی، اس کے معنی جاہل کے نہیں ہیں، کیونکہ خدا خود دوسرے مقام پر قرآن مجید کی آیات میں جگہ جگہ یہ فرما رہا ہے میرے رسول نہ آتے تو تم گمراہ رہ جاتے، میرے رسول آئے تو تم کو کتاب کا علم دیے، تم کو پاک کرے اور تم کو حکمت کی باتیں بتائے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بیان بھی فرمایا، وہ آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اب ہر علم والے کو لے لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علم والا کتنا ہے، اس سے زیادہ علم والا دوسرا بندہ ہے، اس کے اوپر پھر تیسرے علم والے کو رکھا، اس کے اوپر چوتھے علم والے کو رکھا، اس کے اوپر پانچویں علم والے کو رکھا۔ اب اس طریقے سے اگر دیکھو تو مخلوق میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو سارے علم والوں کے اوپر سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ یہ بات اللہ کی نہیں مخلوق کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ ساری کائنات کی مخلوقات کے علم کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ساری مخلوقات کے علم پر حاوی ہے، اور حضور ساری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم ہیں، علم والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک بتایا ساری مخلوقات کے علم کو اگر اکٹھا کر کے سرکار کے علم کے سامنے رکھے تو وہ قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور رسول پاک کا علم سمندروں جتنا ہے، سمجھ لو آپ، اور ساری مخلوقات کا علم حضور کے علم کے سامنے قطرے کے اتنا ہے، اور سرکار کا علم سمندروں جتنا ہے۔ یہ مخلوق کے سامنے حضور کا مقام علم ہے، اور جب حضور کو اللہ کے سامنے رکھ دو تو اللہ کا علم سمندروں سے بھی زیادہ ہے، سمندروں سے بھی زیادہ ہے، لامحدود ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، جس کی کوئی حد نہیں بیان کر سکتے۔ مگر رسول پاک کا علم اللہ کے علم کے سامنے قطرے سے بھی کم ہے، اللہ کا علم سرکار کے علم کے سامنے سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔
لامحدود ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں، مگر حضور کے علم کی اللہ کے علم کے سامنے حد ہے، اور حضور کے علم کے سامنے ہمارا علم حد والا ہے، اور حضور کا علم ہمارے لیے سمندروں جتنا ہے، ہمارا قطرے جتنا بھی نہیں، حضور کا سمندروں جتنا ہے۔ فرق سمجھ میں اب اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ النبی الامی، اب اتنے علم والے کو ان پڑھ نبی بولنا چاہیے یا علم والے نبی بولنا چاہیے؟ علم والے بولنا چاہیے۔ پھر اللہ نے یہ جو النبی الامی لفظ بیان فرمایا کہ امی عام بندے کے لیے جاہل کے واسطے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کے لیے بھی بیان فرمایا، تو یہاں کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا ایک نام قرآن میں بیان فرمایا۔ کیا نام ہے مکے کا؟ ام القریٰ۔ قریٰ گاؤں کو بولتے، قریتن، قریتن کی جمع قریٰ ہے۔ قریہ کس کو بولتے؟ گاؤں کو بولتے۔ تو گاؤں کی اصل شہر مکہ ہے۔ پوری زمین کا بننے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مکہ مکرمہ سے ہوا۔ تم پہلے کعبۃ اللہ آج جہاں ہے وہ زمین کا حصہ پانی پر ابھرا، پھر ابھر کر وہ پھیلتے 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 پوری دنیا بنی۔ تو جہاں سے شروع ہوا گاؤں اور شہر آباد ہونا وہ شہر مکہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ شہر مکہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے شہر مکہ کو قرآن میں نام دیا ام القریٰ، پورے گاؤں کی جڑ، پورے گاؤں کی اصل۔ آگے بات سمجھیں؟ تو ام کے معنی کیا ہوئے؟ جڑ اور اصل، جس سے کسی کی ابتدا ہوتی، شروعات ہوتی، آغاز ہوتا۔ سمجھ گیا تھا؟ اور دوسرا، قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ، پہلی سورت جو سورہ فاتحہ ہے، اس کا بھی ایک نام ہے ام الکتاب۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام ام الکتاب۔ ام الکتاب اس کو کیوں کہتے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھانے کے لیے پورا قرآن شریف ہے، پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ کی کیا ہے؟ تفصیل اور تفسیر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ سورہ فاتحہ سارے قرآن کے علم کی جڑ اور اصل ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے اس کو ام الکتاب نام دیا گیا سورہ فاتحہ کا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ام الکتاب اور ام القریٰ سے یہ جو ام لفظ ہے، یہ ام کو یائے اضافی لگاتے ہوئے جب یوں کہا جائے امی، تو معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کا علم جس کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت اور ساری عالم جنیت کو ملا، اس ذات کو بولتے امی۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اس ذات کو کیا بولتے؟ امی۔ اور شہر مکہ میں حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت کی جگہ ہے شہر مکہ۔ جیسے ہم نظام آباد میں پیدا ہوئے تو نظام آبادی بول کے لگاتے، حیدرآباد میں پیدا ہوئے تو حیدرآبادی بول کے لگاتے، اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تو اورنگ آبادی بول کے لگاتے، ہے نہیں؟ تو وہ یا لگاتے اضافتاً۔ تو یہاں پر بھی ام سے مطلب ام القریٰ ہے، شہر مکہ۔ وہ نبی جو شہر مکہ میں پیدا ہوئے، یہ بولنے کے لیے اللہ نے فرمایا النبی الامی۔ وہ نبی جن کی ولادت گاہ شہر مکہ ہے، اس کو کیا بولتے؟ النبی الامی۔ تو النبی الامی کا ایک معنی یہ ہوا کہ شہر مکہ میں پیدا ہونے والی ہستی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میں نے بتایا ام کے معنی جڑ کے اور ام کے معنی اصل کے ہے۔ جیسے درخت کی جڑ ہوتی، جڑ سے پورا درخت نکلا، شاخیں نکلی، پتے آئے، پھول آئے، پھل آئے، یہ سارے چیزیں بعد میں آئی، اور کس کے ذریعے سے آئی؟ جڑ کے ذریعے سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو حضور مخلوقات کی ابتدا بھی ہے اور حضور مخلوقات کی انتہا بھی ہے۔ حضور کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بات سمجھیے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا اور حضور کے نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔
اس حساب سے سرکار پوری کائنات کی کیا ہوئے؟ جڑ ہوئے نا، اصل ہوئے. تو کیا بولتے؟ اصل کو بولتے. تو وہ نبی جو پوری کائنات کی اصل ہے، جس کے ذریعے سے پوری کائنات تخلیق کی گئی، اس نبی کو کیا بولتے؟ النبی الامی. تو النبی الامی کے معنی 3 بتائے میں نے. ایک تو وہ جس سے زیادہ علم والا کوئی نہ ہو، النبی الامی. دوسرا یہ کہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا ایسا نبی. تیسرا یہ کہ النبی الامی کا معنی یہ ہوا ساری مخلوقات کی تخلیق اللہ نے جس کے نور سے فرمائی، اور جو ساری مخلوقات کی آغاز اور ابتدا ہے وہ نبی کو النبی الامی کہا. بات سمجھ گئے بات آپ؟ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی، النبی الامی، جو کیا ہیں؟ غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں، شہر مکہ جو ان کی ولادت گاہ ہے اور جو ساری کائنات کی مخلوقات کی اصل اور ابتدا ہیں، اس لیے امی کہا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسری وجہ، اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ کسی سے لکھا پڑھا نہ ہو اس کو امی بولتے، تو بھی یہاں احتیاطاً یہ معنی ساتھ میں کرنے ہوں گے کہ رسول پاک کسی بھی انسان سے، کسی بھی مخلوق میں سے، جنات سے، نہ ہی کسی فرشتے سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے. سرکار لکھنا پڑھنا نہ کسی فرشتے سے سیکھے، نہ کسی جن سے سیکھے، نہ کسی انسان سے سیکھے. کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کس سے سیکھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لکھنا پڑھنا سیکھے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے. تو یہاں معنی ہوں گے النبی الامی کے مخلوق میں جس کا کوئی استاد نہیں، جو مخلوق، ساری مخلوق کا جو استاد ہے اس نبی کو کیا بولتے؟ النبی الامی. تب یہاں پر معنی یہ ہوئے کہ النبی الامی کا مخلوق میں سے کسی سے لکھا پڑھا نہیں، جو خالق سے پڑھا ہوا ہے وہ نبی. اب یہاں النبی الامی کا معنی یہ ہوا. تو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں. اب کتنا حضور کو اللہ نے علم دیا اس کو ہم جو ہے احادیث شریفہ کی روح سے جانیں گے. پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت لبیک وسعدیک قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت ربی لا ادری فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما بین المشرق والمغرب. یہ ترمذی شریف سے میں نے حدیث سنائی، کتاب تفسیر القرآن، باب من سورتی صاد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 366، حدیث نمبر 3233 ہے. پھر یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368، حدیث نمبر 3484. اب حدیث تو آپ نے سن لی عربی میں، اب ترجمہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب میرے پاس بہترین پیاری صورت میں تشریف لایا. فقال یا محمد، اور پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک وسعدیک، میں نے رب ذوالجلال سے عرض کیا میرے مولا میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں. کیا بولے؟ میں نیک ارادے کے ساتھ اور نیکی کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے تیرے بلانے پر دوڑتے ہوئے کیا ہے؟ حاضر ہوں، اور بار بار تیرے حضور حاضر ہوں. تو جب بلائے گا میں حاضر ہی ہوں میرے پروردگار. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا قال فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے محبوب کیا آپ جانتے ہیں عرش الہی کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یعنی کیا بحثیں ان کے درمیان ہوتی ہے، کیا علمی مباحثہ کرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے، کیا گفتگو کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا قلت ربی لا ادری، اے میرے رب میں نہیں جانتا. بولے سرکار
میرے پروردگار میں نہیں جانتا وہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں، کیا ان میں علمی بحثیں ہوتی ہے۔ فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین ثدیی، سرکار نے فرمایا تو رب تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو میں اس کے دست مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس کیا، بولے سرکار، اور فرمایا فعلمت ما بین المشرق والمغرب، اور میں جان گیا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان میں۔ اب کیا کیا ہے مشرق و مغرب کے درمیان میں؟ وہ سارا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیا، لکھا پڑھا کے نہیں عطا فرمایا، خالی اپنا دست قدرت رکھ کے عطا فرما دیا۔ اس طریقے سے اللہ نے حضور کو علم دیا، کتنا دیا؟ مشرق سے مغرب تک کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، جتنا علم ہے، سارا کا سارا میں جان گیا۔ اب یہی حدیث پاک دوسرے طرق سے، دوسرے الگ الفاظ کے ساتھ دوسری حدیث کی کتاب میں آئی۔ کیا ہے وہ الفاظ؟ قال فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، کیا بولے سرکار؟ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں، وہ سارا کچھ علم میں حاصل کر لیا، بولے سرکار۔ جیسے ہی رب تعالیٰ نے میرے سینے پر دست قدرت رکھا تو میں جان گیا جو کچھ زمین اور ساتوں آسمان میں، فی السماوات، جتنے آسمانوں میں مخلوقات ہے اور جتنی زمین میں، وہ ساری کی ساری مخلوقات کا علم حاصل ہو گیا میرے کو، میں پا لیا۔ اور یہ بولنے کے بعد سرکار کیا کرے؟ وَتَلَا، آیت شریفہ تلاوت کرے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ الْمُوقِنِينَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمان و زمین میں کیسا ہے، نظارہ کرایا، اللہ نے دکھایا۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے اور اللہ نے ان کو آسمان و زمین کی سیر کرا دی اور سارے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھا کر علم عطا کر دیا، اسی طرح اللہ نے میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے بھی عطا کر دیا، بول کے آیت ثبوت کے طور پہ پڑھے سرکار۔ یہ جو حدیث سنائی ابھی، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، باب ومن سورتی سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 368، حدیث نمبر 3235 ہے۔ پھر یہی الفاظ تھوڑا سا تبدیل ہو کر پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب تعالیٰ نے حضور کے سینے اقدس پر اپنا دست مبارک رکھا تو سرکار نے فرمایا قال فتجلی لی کل شیء وعرفت، کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی میرے سینے مبارکہ پر اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک رکھا تو میں ہر چیز لی، میں جان گیا، کل شیء، ہر چیز، کل شیء وعرفت، اور ہر چیز کو پہچان بھی لیا، بولے سرکار کہ کون سی چیز کیا ہے، اس کی پہچان کے ساتھ، اس کی معرفت کے ساتھ، اس کی حقیقت اور ماہیت کو دیکھتے ہوئے میں چیزوں کو پہچان گیا، بولے سرکار۔ یہ سارا علم میں حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے رکھنے کے ساتھ ہی۔ یہ جو حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے، مسند احمد جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 243، حدیث نمبر 23,258 ہے۔ پھر یہی الفاظ تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ پھر ایک حدیث پاک میں آئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال فعلمت فی مقامی ذالک ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ، یہ طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 8117 ہے، اور جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 109، حدیث نمبر 216 ہے، دونوں مقامات پہ۔ کیا فرمایا سرکار نے اس حدیث میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دست قدرت اللہ نے جیسے ہی میرے سینے پہ رکھا میں جان گیا، جہاں ٹھہرا ہوا تھا نا وہاں سے لے کر اب جب مجھ سے جو سوال ہوا آسمان کے تعلق سے، زمین کے تعلق سے، اور جو کوشچن ہوتے رہیں گے آگے زندگی میں، وہ سارے سوالات کے جوابات میں جان گیا، بولے سرکار، سارے سوالات کے جوابات مجھے عطا کر دیے گئے۔
یہ حدیث پاک آپ نے سنی۔ اب آئیے پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال فما سألنی عن شیء الا علمتہ، یہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ابن ابی عاصم نے فی السنہ میں اس کو روایت کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 حدیث نمبر 1465۔ اور یہ جو حدیث سنائی نا، یہ اس کی اسناد حسن ہے اور یہ حدیث پاک کے راوی بہت مضبوط ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ سے جو سوالات کیے جانے والے سارے سوالات کے جوابات مجھے آ گئے، اب اس کے بعد جو بھی مجھ سے کچھ پوچھتا میں فٹ کے ساتھ اس کا جواب دے دیتا۔ یہ حدیث پاک کے علاوہ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 141 حدیث نمبر 690۔ کیا ہے حدیث؟ فعلمت من کل شیء وبصرت، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف علم ہی نہیں دیا بلکہ ہر چیز کو، کلی شیء وبصرت، ہر چیز کا علم بھی دے دیا اور میں ہر چیز کو مشاہدہ بھی کر لیا، ہر چیز کو دیکھ لیا۔ فرمایا جو اب تک پیدا ہوئی تھی اور جو آگے قیامت تک پیدا ہونے والی ہوں گی، وہ ساری کی ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا بھی کر دیا، وہ چیزوں کو دکھا بھی دیا میری نگاہ نبوت سے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا جتنا خود رسول پاک اپنی زبان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے اب اور ایک حدیث پاک، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن حذیفہ قال قام فینا رسول اللہ مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب القدر، باب وکان امر اللہ قدرا مقدورا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2435 حدیث نمبر 6230 ہے۔ پھر یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2217 حدیث نمبر 2891۔ اب اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے ممبر پر، اور کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کے دن سے لے کر قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے اور قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے اور جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سارا کا سارا حضور نے بیان فرما دیا۔ اب اس میں سے ہم لوگوں میں سے جو یاد رکھ سکا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔ مطلب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ لینے والوں کے دامن تنگ ہو گئے، کسی کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ پوری باتوں کو محفوظ کر سکے، کسی کے پاس اتنا یعنی سمجھ نہیں تھی کہ رسول پاک کی وہ ساری کی ساری باتیں اپنے حافظے میں محفوظ رکھ سکے، جتنی یاد رکھ سکے رکھے اور جو بھول گئے بولے۔ یہ حدیث پاک بخاری سے سنائی میں نے۔ اب آئیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عمر یقول قام فینا النبی مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنۃ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسیہ من نسیہ۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری کی ہے، کتاب بدء الخلق، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1166 حدیث نمبر 3020 ہے۔ اب عربی عبارت تو آپ سن چکے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ حضرت حذیفہ بھی بیان کرے تھے، انہوں کیا بولے تھے؟ کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک رسول پاک نے کیا ہونا تھا دنیا میں، کیا کیا ہوں گے، کس کس دور میں کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، کیا کیا ہوگا، سب کچھ رسول پاک نے سنایا۔ کہاں سے؟ کھڑے ہو کر بیان کرنے سے لے کر قیامت تک۔ مگر یہاں عمر فاروق بیان کرتے ہیں ہم میں رسول پاک کھڑے ہوئے۔ اب یہ دوسرے موقع کی بات کر رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک ہم میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سرکار نے
مخلوق کی شروعات سے، مخلوق کیسے بنائی گئی وہاں سے اسٹارٹ کیا بیان، وہاں سے اسٹارٹ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کا بیان فرما دیا۔ اب مخلوق کی شروعات سے مخلوق کے اینڈنگ تک رسول پاک نے بیان فرما دیا منبر رسول پر کھڑے ہو کر، اور پھر اس میں سے جو یاد رکھا یاد رکھا، اور جو بھول گیا بھول گیا۔ تنگ ہو گئے دماغ، حافظوں میں قوت اتنی نہیں رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احادیث کا کیا کر سکے، احاطہ کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کو اللہ نے علم دیا تو اتنا علم دیا کہ صحابہ ناپ نہیں سکے، نہیں، صحابہ اکرام ناپ نہیں سکے۔ ہم کون ہوتے ہیں ناپنے والے رسول پاک کے علم کو؟ ارے جو ناپنا چاہیے وہ نہیں ناپ سکے، وہ نہیں بولے کہ رسول پاک کو اتنا دیا گیا، اتنا نہیں دیا گیا، وہ علم دیا گیا، یہ نہیں دیا گیا۔ کون سے صحابی نے ناپا تولا ہے نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو اس طرح بیان فرمایا، ہم یاد نہیں رکھ سکے، حضور نے تو اتنا بیان کیا۔ آئیے اب تیسری حدیث پاک سن لیں۔ یہ حدیث پاک بخاری سے سنائی تھی، کتاب البدء الخلق جلد 3 صفحہ نمبر 1166، حدیث نمبر 3020۔ اب آئیے یہ حدیث سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نہیں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ الفجر وصعد المنبر۔ کیا فرما رہے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آقا فجر کی نماز پڑھا دیے اور اس کے بعد کیا کرے سرکار، بیان کرنے کے لیے منبر پر کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے بیان شروع کیا۔ فخطبنا حتی حضرت الظہر، کیا فرما رہے، حضرت الظہر، حضور نے خطاب کیا، کتنا بڑا خطاب کیا، فجر میں شروع کرے بیان، ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، کوئی ناشتہ کرنے کو بھی نہیں گئے گھر کو، وہیں بیٹھے ہوئے مسجد میں رسول پاک کا بیان چل رہا ہے، اور رسول پاک فجر سے شروع کرے تو ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، تو فنزل، حضور نیچے تشریف لائے ممبر سے، پھر فصلى ثم صعد المنبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کی، اس کے بعد پھر ممبر پر چڑھ گئے سرکار، چلو گھروں کو جاؤ کھانا کھاؤ نہیں بولے، ممبر پر چڑھ گئے حضور، ممبر پر چڑھ کر فخطبنا حتی حضرت العصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر تک بیان کیا۔ اب ظہرانہ بھی نہیں ہوا، ظہر کا کھانا بھی نہیں ہوا، سب صحابہ بیٹھے ہوئے، سرکار خطاب کرے ظہر سے عصر تک، اب اس کے بعد سرکار عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر، سرکار نے عصر کی نماز ہمیں پڑھائی، اس کے بعد پھر ممبر پر چڑھ گئے سرکار، فخطبنا حتی غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن قال فاعلموا نحفظنا۔ کیا بولے، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا یہاں تک کہ سورج ہی ڈوب گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم آ گیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک بیان کیا، بیچ میں نمازیں پڑھائی، باقی ٹائم پہ کھانے پینے کے لیے تشریف حضور بھی نہیں لے گئے، صحابہ بھی نہیں لے گئے۔ تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ کہ کسی کو بھوک لگی ہی نہیں، بھوک کیوں نہیں لگی، حسن مصطفیٰ کی وجہ سے، سرکار کے دیدار میں، سرکار کے وہ پیارے پیارے بول میں صحابہ اتنے گم ہو گئے کہ انہیں اپنے بھوک کا بھی احساس نہ رہا، پیاس کا بھی احساس نہ رہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر بھوکوں کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، یہ کمال حسن تھا میرے آقا کا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار نے جب اتنا بیان فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم وہ مانا جاتا ہے جو ان میں سے جتنے زیادہ حدیثیں یاد رکھ سکا، پورے کوئی بھی یاد نہیں رکھا، ہم میں بڑا عالم کون ہے کہتے جو اس میں سے زیادہ حدیثیں یاد رکھا، مگر اصل بات تو یہ ہے کوئی بھی پورے یاد نہیں رکھ سکا،
تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کھڑے ہوئے تو اچھوں کے حافظے وہاں پر فیل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا۔ اب یہ بات میں میری بیان کر رہا ہوں، کیا جی میری سنا رہا ہوں؟ نہیں سنا رہا ہوں، کسی ملا مولوی کی نہیں سنا رہا ہوں، کسی ملا مولوی کی بات یا کسی فتوے کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضور نے جو اپنا علمی مقام بیان فرمایا وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے، انا مدینۃ العلم، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ جو علم کا شہر ہے اس کو ان پڑھ بولے تو چلتا، رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمایا سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھ لو جو سوال کرنا چاہتے ہو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور رسول پاک نے جس کو دروازہ بنایا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے علم کا دروازہ قرار دیا رسول پاک نے ان کو، انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ قرار دیا، کوئی مائکا لال کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت علی سے کوئی سوال کرے اور یہ کہے کہ علی جواب نہیں دے پائے۔ ارے جس کو سرکار نے دروازہ بنا دیا، انہوں نے بھی یہ کہا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اگر قرآن کے بارے میں پوچھو گے تو حضرت علی نے فرمایا قرآن کی کون سی آیت کب اتری، دن تھا یا رات تھی، سرکار جلال میں تھے یا پھر جو ہے نا کیا ہے جمال میں تھے، حضور پاک کیا کیفیت میں تھے، گھر میں تھے یا پھر صحن مسجد میں تھے یا مسجد حرام میں تھے، مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کے نزول کے وقت کہاں تھے، آیت میں کیفیات کیا تھی، وہ سارے علم کے ساتھ میں وہ آیت کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں۔ بولے حضرت علی، بلکہ حضرت علی فرمایا اگر خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں اور کتابیں لکھنا شروع کروں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر، 70 اونٹوں کے پیٹیں کتابوں سے بھر جائیں گے۔ بولے یہ دروازے کا علم ہے جی، ارے جس کو سرکار نے دروازہ بنایا اس کے علم کا یہ عالم ہے، تو خود جو سرکار شہر ہیں علم کا، وہ علم کو کون ناپ سکتا، کون تول سکتا، بولیے آپ۔ تو جو اشخاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے تولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، احادیث شریفہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں بعض حضرات اپنی جہالت کا اظہار کرنے کے لیے۔ آیت کیا ہے؟ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 پارہ نمبر 21 سے میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کو سنا کر کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے خود کہا، ہم کون سا ان پڑھ بول رہے رسول پاک کو، اللہ نے خود کہا ہے وما كنت تتلو من قبله، کہ اے میرے پیارے محبوب یہ قرآن شریف کی آمد سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، تلاوت کرنا نہیں جانتے تھے، کتاب کو پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کو قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور ولا تخطہ بیمینک، آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ آپ کو کسی سے لکھنے پڑھنے والا کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ کوئی کافر آپ پر یہ تہمت نہ گھڑ سکے کہ آپ یہ کلام اپنی طرف سے بنا کے بول رہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو اے محبوب آپ کو پہلے کسی سے لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے علوم ایک دم پہلے عطا نہیں فرمائے، قرآن نازل کیا تو دھیرے دھیرے آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا گیا، اضافہ کرتے 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 اتنا علم آپ کو عطا کر دیا کہ ساری مخلوقات میں اب آپ جیسا علم والا کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو رسول پاک کو کسی سے لکھنے پڑھنے سیکھنے سے اللہ نے محفوظ اس لیے رکھا۔ پہلے تو یہ کہ حضور کا اگر کوئی دنیا میں استاد ہو جاتا تو پھر حضور کو اس کا ادب کرنا پڑتا نا جی، ہے نہیں؟ اس کا رتبہ حضور سے بلند ہو جاتا ہے نہیں؟ اس کے لیے اللہ نے کسی سے لکھنے پڑھنے حضور کو نہیں دیا، یہ وجہ بیان فرمائی اللہ نے، اور تاکہ کافروں کی بولتی بند ہو جائے۔
اب کافروں کی بولتی بند اس لیے ہو جائے کہ میرے محبوب تو لکھنا پڑھنا تم میں سے کسی سے نہیں سیکھے، صبح نے دیکھا ہے بچپن سے لے کر 40 سال کی آج میرے محبوب کی عمر ہے، اب تک تم نے دیکھا 40 سال تک یہ کہیں پر بھی کسی سے بھی لکھنا پڑھنا سیکھے نہیں، مگر آج جب یہ کلام کرتے ہیں تو اچھے اچھے پڑھے لکھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، شاعر پیچھے ہاتھ رکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ کیا کلام کرنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھے پھر اتنا اعلیٰ کلام کیسے کر سک رہے ہیں؟ تو رسول پاک نے اس کا جواب دیا حدیث پاک میں کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، کلاموں کا بادشاہ جو ہے نا وہ کلام مجھے سکھایا ہے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی یہ خط میں جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا اس کو میٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو بولے سرکار۔ تو حضرت علی بولے یا رسول اللہ میں آپ کا نام کاٹوں یہ نہیں ہو سکتا، بولے میں نہیں کاٹتا آپ کا نام۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، قلم خود ہی پکڑ لیے، وہ لیٹر خود ہی لیے سرکار، پھر خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کٹ کرے اور پھر وہاں محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھے سرکار۔ ارے لکھنا تو کسی نے سکھایا نہیں، پھر یہ لکھ کیسے دیے؟ محمد بن عبداللہ کیسا لکھے رسول پاک؟ اللہ کے سکھانے سے لکھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ سرکار لکھنا نہیں جانتے اور پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ بے شمار واقعات احادیث شریفہ میں کچھ یہودی سرکار کے پاس آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے کہ ایک شخص نے زنا کیا ہے، ہم لوگ اس کو سزا نہیں سنا سکتے، آپ جو ہے نا بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب لے کے آؤ میں اسی سے فیصلہ سناتا ہوں۔ بولے بھائی قرآن مجید سے میں فیصلہ کروں گا تو پھر تم بولیں گے ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو تمہارے مذہب کی کتاب لے کے آؤ بولے سرکار۔ وہ لے کے آئے کتاب توریت، جب اٹھا کر حضور کے سامنے لے کر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صفحہ نکالو بولے حضور، اور فلاں جو ہے نا کیا پیراگراف اس میں سے پڑھو بولے سرکار۔ تو جب اس میں پڑھا گیا تو جو سزا اس میں لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہی سزا قرآن میں زانی کی بیان فرمائی۔ تو سرکار نے فرمایا اب بتاؤ توریت میں بھی جب یہ بات ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے وہی بات بیان فرمائی تو کیا قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے، اب کچھ جواب نہیں بن پایا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو کتاب کے اندر کوسے صفحے پر کیا بات لکھی ہوئی ہے یہ رسول پاک کو کیسا پتا چلی؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا بھی ہے لکھایا بھی ہے، مگر پڑھانا اور لکھانا اللہ نے خود کر لیا ہے، اور وہ سرکار کا ہاتھ پکڑ کے قلم پکڑ کے نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ، خالی اپنا دستے قدرت سینے پہ رکھ دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم عطا فرما دیے، اور قرآن میں اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب کے علم کو ناپنے جانچنے تولنے والوں یہ آیت شریفہ پر نظر کر لو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو جب اللہ نے سب کچھ سکھا دیا کہہ دیا ہے پھر ناپنے تولنے کی کیا ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔